إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد۔ محترم بھائیو، الحمدللہ ہمارے 7 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وَإِذَا سَمِعُوا، یہ 7واں پارہ ہے، اس کے اندر کے کچھ باتیں آج ہم معلوم کریں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ کوئی چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ بولنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ اختیار کسی کو نہیں ہے۔ مشرکین کی عادت یہ تھی کہ وہ کسی چیز کو اچھا سمجھتے تھے تو اس کو حلال کہتے تھے، کسی چیز کو وہ پسند نہیں کرتے تھے تو اس کو حرام بول کر کے اسے دور ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور مومنوں کو حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ مومنوں، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں آپ کے لیے حلال کی ہے اس کو حرام مت جانو۔ یہ خاص اللہ کا اختیار ہے، حالانکہ نبی کو بھی اس کے اندر مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما کر اللہ کے رسول کی سرزنش کی، ڈانٹا کہ تم کون ہوتے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کرنے والے۔ تو معلوم ہوا کہ حلال اور حرام کا اختیار ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر کسی چیز کو حلال بولتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم دیکھ لیں قرآن کے اندر وہ بات ہے یا نہیں، کسی چیز کو حرام بولتا ہے تو دیکھ لیں کہ آیا قرآن کے اندر کی یہ بات ہے یا نہیں۔ یہود کیا کرتے تھے، سارا اختیار اپنے علماء کو دے دیے تھے۔ ان کے علماء اگر کسی چیز کو حرام بولتے تو یہ حرام سمجھ کر کے دور رہتے تھے، اگر حلال بولتے تو اس کو کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، تو رب بنانا یہی ہے کہ حلال و حرام کا مالک تو اللہ ہے، تو وہ پاور، وہ اختیار انہوں نے اپنے علماء کو دے دیا۔ آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو بڑوں کو، مفتیوں کو، فلاں کو یہ اختیار دے کر کے یہ بیٹھے ہیں۔ اگر ان کے کچھ بڑے بول دیں کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تو بس وہ نہیں کریں گے، پوچھنے کی توفیق بھی ان کو نہیں ہوگی کہ آیا جو تم یہ بات بول رہے ہو یہ کہاں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اس کو تم اس سے دور رہو بول رہے ہو یہ کہاں ہے، اور اس کو کرو بول کر کے جو تم بول رہے ہو یہ کہاں ہے، پوچھنے کی جو ہے جرت بھی نہیں ہوتی۔ اتنا ڈرا جاتا ہے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ تو اس کو ہم غور کرنا ہے کہ حلال و حرام کا مالک اللہ ہے، حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا شراب ہے، جوا ہے، اسی طرح تیروں سے جو قسمت معلوم کرنا ہے، یہ سب چیزیں گندگی ہے، شیطان کا کام ہے۔ لوگوں کے اندر دشمنی پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے دور رکھنے کے لیے شیطان یہ کرواتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں حرام کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ مومنوں، یہ جو شراب ہے، اسی طرح یہ جوا یا تیروں سے قسمت معلوم کرنا، یہ سب گندگی ہے اور یہ شیطانی عمل ہے، اس سے تم دور رہو۔ اس کے ذریعے سے شیطان کیا کرتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، دشمنی پیدا کرنے لگواتا ہے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے دور رکھتا ہے۔ تو شراب نوشی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، حرام کر دیا۔ اس کے بعد ایک اہم بات بتلائی، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو برا کہا، وہ چیز بری ہے، زیادہ ہو جائے، عام ہو جائے، پھیل جائے، تب بھی اس کی برائی کم نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے کوئی چیز بری نظر آتی ہے تو بالکل ہم اس کو بری جانتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چیز جب عام ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چکتا نہیں بھائی، یہ سب کرنا پڑتا ہے، آسانی سے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں معاشرے میں سگریٹ ہے، سگریٹ جس وقت نکلا تھا تو اس وقت بہت برا سمجھا گیا، آہستہ آہستہ وہ پھیلا اب تو نوجوان حضرات اسٹائل کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کی قباحت، اس کی برائی جو ہے ان کے نزدیک ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بری چیز عام ہو جانے سے اس کی برائی ختم نہیں ہوتی، اللہ کے نزدیک وہ برا ہے۔ اب وہ کام کرنے والا، اس کو قبول کرنے والا، وہ گناہ گار ہے، وہ گناہ کا حصہ وہ لے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث،
برا اور اچھا یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہوتے. برائی آپ کو کتنی ہی بھلی لگے، کتنا ہی بہل جائے، لیکن وہ برائی ہے، کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی سزا ہے. اس کے لیے کہا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل مندو تم سمجھو بات کو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک اہم بات بتلائی. ہمارے نبی شریعت پیش کرتے تھے، قرآن حدیث کی بات کو پیش کرتے تھے، تو قرآن حدیث کے مقابلے میں ان کے دلائل کیا ہوتے تھے کافروں کے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث کا نام ہے. قرآن میں جو باتیں ہیں، حدیث میں جو باتیں ہیں، وہی اسلام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے وہی باتیں پیش کرتے تھے. تو کافر لوگ شریعت کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کی بات کو دلیل اور دین قرار دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے بہت جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمایا. کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کافروں سے اللہ اس کے رسول جو باتیں بتا رہے ہیں اس کی طرف آؤ، اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کی طرف تم آؤ، تو قالوا حسبنا ووجدنا علیہ آباءنا، کہتے تھے اللہ اس کے رسول کے اوپر جو اترا، اللہ تعالیٰ نے جو رسول پر اتارا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے بس وہ چیزیں کافی ہے جو ہمارے باپ دادا سے ملی ہے. ہمارے باپ دادا جن چیزوں پر عمل کرتے تھے ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے کافی ہے. معلوم ہوا کہ اگر کوئی بولے کہ بھائی یہ قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے تو اس کے جواب میں یہ بولنا کہ ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں تو یہ کافروں کی دلیل ہے، مسلمانوں کی دلیل نہیں ہے. یہ کافر بولتے تھے کہ بڑے کرتے آئے ہیں، اب تم بول رہے ہو کہ یہ نہیں ہے، ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر بڑوں کو عقل نہیں تھی اس لیے وہ کرتے تھے تو کیا تم بھی وہ کام کرو گے کہ وہ عقل نہیں رہنے کی وجہ سے، علم نہ رہنے کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس کے بعد کہا کچھ کافر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ آیت کریمہ انہوں نے پیش کی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم لوگ اور جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو یہ سب کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. کن کی؟ جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان سب کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. تو کافروں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہو رہی ہے. تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ. بروز قیامت اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کے پوچھیں گے اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ لوگوں میری اور میری ماں کی عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ یہ بات تم نے کہی تھی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. سبحان اللہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب اور جائز ہی نہیں کہ میں ایسا بولوں. تو جانتا ہے جب تک میں تھا تیری عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا تھا، تو نے جب مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد لوگوں کا نگران تو ہو گیا. اب وہ لوگ کیا کیا میرے پیچھے گل کھلائے اللہ مجھے کیا معلوم ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی عبادت کریں، نبیوں کے مقام پر اس کو رکھے، اللہ کے مقام پر اس کو رکھے اور اس کی عبادت کرے، چاہتا ہو اگر کوئی اور لوگ اس کو ویسے ہی عبادت کرنے لگ جائے، مر گیا تو عبادت کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور یہ جو چاہ رہا تھا وہ بھی جہنم میں جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی صحیح دین کی دعوت دیتے ہوئے مر گیا اور بعد میں لوگ اس کے اوپر بہت سارے بدعات اور خرافات ڈال لیے، اس کی عبادت شروع کر دیے، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی انہوں نے یہ دعوت نہیں دی کہ لوگوں سب اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرنے لگ جاؤ، ایسا انہوں نے کبھی نہیں کہا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے الگ ہیں. وہ لوگ اس میں شامل ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں ان کی عبادت ہو، ان کی تعریف ہو، تو ان لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بڑے بڑے گناہ بتلائے، بڑے بڑے جرائم. سب سے بڑا جرم ان کا کیا تھا؟ اللہ کے احکام کو ماننے کے بجائے منہ پھیرتے تھے، اللہ کے احکام کو ماننے کے بجائے حق کو جھٹلاتے تھے. یہ بہت بڑی مجرموں کی بہت بڑی عادت ہے، یہ بڑا جرم ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم یمکن لکم. آخر میں کہا فاہلکناہم بذنوبہم، ان سے بھی بہتر اور بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے اس گناہ کی وجہ سے برباد کر دیا. حق ان کے سامنے پیش آتا تھا، اللہ کے رسول آتے تھے، حق بولتے تھے تو حق کو ماننے کے بجائے منہ پھیرتے تھے، جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا.
اور مجرمین قرآن پاک کو جادو کہتے تھے. یہ بہت بڑا جرم ہے ان کا. ماننے کے بجائے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لینے کے بجائے وہ جادو کہہ کر کے چھوڑ دیتے تھے اس کو, اور لوگوں کو یہ اکساتے تھے کہ اس کی بات کو نہ سنو. اللہ نے فرمایا لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. کافر یہ کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے, یہ تو جادو ہے, جادو کے ذریعے سے باتیں بتاتا ہے. اور ان کی ایک بہت بری عادت کیا تھی, انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے, انبیاء اکرام کا مذاق اڑاتے تھے, انبیاء اکرام کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اے حبیب آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا معلوم ہے, ان کا مذاق اڑایا, ان کی دعوت کا مذاق اڑایا. تو تاریخ شاہد ہے مذاق اڑانے والے برباد ہو گئے, انبیاء اکرام کو اللہ نے باعزت رکھا. تو انبیاء اکرام کی جو دعوت ہے وہی دعوت قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ابھی علماء کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے, ان کے علم کا اگر مذاق اڑاتا ہے تو ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو انبیاء اکرام کے ساتھ مذاق اڑانے والے کا معاملہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. اس کے بعد یہ کہا دنیا میں اللہ تعالیٰ عذابات دیتا ہے, عذابات کی چند صورتیں. فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. اگر تم معاصی میں نافرمانی میں رہو گے, عبادت چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا. عذاب کیسے ہوگا, اوپر سے عذاب دے گا, ظالم حکمراں مسلط کرے گا, زلزلے یعنی آسمان سے بارشیں اتار کر کے اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دے گا. اور من تحت ارجلکم, یا تمہارے زمین کے نیچے سے, پیروں کے نیچے سے اللہ تم کو عذاب دے گا. تمہارے جو نوکر چاکر تمہارے نافرمان بن جائیں گے, تم کو مارنے کی دھمکیاں دیں گے, قتل کر دیں گے, تم کو مرڈر کر دیں گے تمہارا, یا زلزلے آئیں گے زمین میں. اس طرح اللہ عذاب دینے پر قادر ہے. اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض, یا گروہوں میں مبتلا کر کے جماعتوں میں بٹا کر کے اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا. تو یہ جو گروہ مسلمان جو فرقہ بندیوں میں مبتلا ہیں یہ حقیقت میں اللہ کا عذاب ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ. اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو چکانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی. 3 دعاؤں میں سے 2 دعائیں اللہ نے قبول فرمائی, ایک دعا کو اللہ نے رد کر دیا. تو جو رد کر دیا وہ دعا کون سی تھی؟ اللہ کے رسول نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے, اللہ میری امت کے اندر تو اختلاف ڈال کر کے ان کو ہلاک مت کر. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو رد کر دیا. تو رد کرنے کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں بہت سارے اختلافات ہیں, بہت سارے اختلافات ہیں. وہاں نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی. 2 دعائیں جو اللہ کے رسول نے کی تھی وہ قبول ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو قحط سالی میں مبتلا کر کے تو برباد مت کر. تو اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو بھوک میں مبتلا کر کے برباد نہیں کرے گا. اور یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کو گزشتہ امتوں کی طرح تو ہلاک نہ کر. گزشتہ امتوں کو کیا ہوتا تھا, سارے لوگوں کو عذاب آتا تھا, مر جاتے تھے. لیکن امت مسلمہ پوری کی پوری امت مسلمہ ایک ساتھ دنیا سے ختم نہیں ہوگی. علامہ اقبال کہا کرتے تھے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہاں اگر مسلمان پستی میں ہے تو کسی ایک جگہ ہوگی جہاں پر مسلمان اونچائی میں ہوں گے. اگر یہاں پر اونچائی میں ہے تو کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر مسلمانوں پر تکلیفیں ہوں گی. سارے مسلمانوں کو ایک جگہ ایک ہی ساتھ ہلاک و برباد نہیں کیا جائے گا. یہ ہمارے نبی کی دعا ہے میرے بھائیوں. تو یہ عذابات کی چند شکلیں بتلائی. آخر میں اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کا ایک منفرد انداز اللہ نے بتلایا. بیٹھے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ, اچانک ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, ستارہ نکلا تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ میرا رب ہے. پھر چند گھنٹوں کے بعد ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو چلا گیا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے. چاند نکلا, کہا کہ یہ میرا رب ہے. اور چاند بھی چلا گیا تو کہا کہ کیسے رب ہو سکتا ہے. پھر صبح میں سورج نکلا تو کہا کہ میرا رب ہے. جب سورج غروب ہو گیا تو آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سک رہے ہیں تو میری حفاظت کیا کریں گے. یہ خود گم ہو جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, گم ہو رہے ہیں, تو میری حفاظت کیا کر سکیں گے. اس کے بعد کہا کہ یہ خود اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں, تابع ہیں, نوکر ہیں نظام کے. تو نظام چلانے والا اصل میں مالک ہے, رب ہے, اور وہ اللہ رب العالمین ہے. کافر اور مشرک قوم کو وہ سورج کی پوجا کرتی تھی اور اسی طرح ستاروں کی پوجا کرتی تھی. تو ان کو یہ مخلوق ہے بول کر کے بتانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز اپنایا. بڑا کافی کامیاب انداز رہا. اس بارے میں قسم کا کفارہ اللہ نے ذکر فرمایا. یہ کہا کہ دین کے اندر غیر ضروری سوالات کرنے سے دین مشکل ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو, اگر وضاحت کر دی جائے تو تم کو تکلیف ہو جائے گی. مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ ایک صحابی اٹھے، کہا کیا کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال کرنا فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ایک بار دو بار صحابی پوچھ رہے، تیسرے بار اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں ہاں بول دیا تو ہر سال تم طاقت نہیں رکھتے؟ جب اللہ نے یہ کہا کہ تمہارے پر حج اللہ نے فرض کیا ہے، حج کرو، تو بس اب آگے سوال نہ کرو، زندگی بھر میں یہ ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اگر تم غیر ضروری سوالات کرو گے، کیا ہر سال حج فرض ہے بول کر کے تم نے کہا، اگر میں ہاں بول دیا تو خامخواہ تم پر پریشانی ہو گئی۔ تو غیر ضروری سوالات دین کے اندر کرنا دین کو مشکل بناتا ہے، اس لیے جتنی ہدایات دی گئی ہے اس کے مطابق عمل کرنے کو کہا گیا ہے۔ آخر میں کہا کہ اگر کوئی آدمی نافرمانی کر رہا ہے اللہ کی، نافرمانی کے باوجود اللہ اس کو دے رہا ہے، نواز رہا ہے، چاہے وہ صحت و عافیت کی دولت ہے، مال و دولت ہے، پراپرٹی ہے، کچھ بھی ہو، شہرت ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ ڈھیل ہے، اگلا نمبر اس کی سزا کا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب ہماری کی ہوئی نصیحت کو لوگ بھول جاتے ہیں تو ان کے اوپر ہم رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہم شہیدے بن گئے، بہت برکتیں ہم کو مل رہی ہے، اچانک ہم کو پکڑ لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نافرمانی میں رہتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ اگر ہم کو ڈھیل دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، آسانیاں دے رہا ہے، مقبول کر رہا ہے، تو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگلا نمبر جو ہے وہ پکڑ کا ہے، عذاب کا ہے۔ اس کے بعد آخر میں کہا جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کی، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتا جو پتھر ہیں، گڑی، ان کو بھی تم برا بھلا مت کہو، کیونکہ اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو یہ لوگ تمہارے حقیقی پروردگار اللہ رب العالمین کو جو ہے ٹیش میں آ کر کے گالیاں دیں گے۔ یہ آپ ہی ذریعہ بنے اپنے پروردگار کو گالی دینے کا، اس لیے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے ان کو کیا معلوم ہے، آپ کے پروردگار کے بارے میں ان کو کیا معلوم ہے؟ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے معبودوں کو انہوں نے گالی دی، چنانچہ ان کی معبود کو ہم گالی دیں گے، اللہ رب العالمین کو یہ گالی دیں گے۔ پتھر کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ اگر یہ پتھر کو گالی دینے پر وہ پروردگار کو گالی دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو پلٹا کر کے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو حقیقت میں اپنے ماں باپ کو گالی دلانے کا ذریعہ یہی تو بنا، تو کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ تو اسی طرح کسی کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، اگر تم برا کہو گے تو وہ ہمارے حقیقی پروردگار اللہ رب العالمین کو برا کہیں گے، یہ بہت بری چیز ہے۔ اور بہت ساری باتیں اس بارے میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔